الرحیم وقال الملک ائتونی بہ۔ نواں حال ملاقات یوسف مع شاہ مصر۔ یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے ملاقات، اور جب کہا بادشاہ نے ائتونی بہ، تم لے آؤ اسے میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس، رسول مانا قاصد، جب آیا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ارجع الی ربک، تم لوٹو اپنے آقا کی طرف، بادشاہ کی طرف۔ ارجع عنوان استقامت یوسف۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی، اور تم جا کر پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جن عورتوں نے قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے چالوں کو خوب جاننے والا ہے، ان کی چالوں کو، مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، تفتیش حال، تفتیش حال، قال کا فاعل بادشاہ، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے، کیا واقعہ ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس سے۔ قلنا حاشا للہ، برات یوسف، ہم نے کہا پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے یوسف میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن حصحص الحق، ابھی واضح ہو گیا حق، حصحص واضح، ابھی واضح ہو گیا حق، انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں پھسلا رہی تھی یوسف کو اس کے نفس سے، وإنہ لمن الصادقین، یقیناً وہ یوسف البتہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ نہیں میں نے خیانت کی اس کے عدم موجودگی میں، بالغیب عدم موجودگی میں، اس کے نہ ہوتے وقت میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے خیانت کو اور ان کی تدبیر کو کہ اللہ رہنمائی نہیں کرتا، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت اور ان کی چال کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا، یعنی ان کی چالیں درست نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں پر جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بڑا ذہین اور عقل مند آدمی ہے، پورے 15 سالوں کے متعلق تفصیلات بتا دی کہ 7 سال تم نے خوب کھیتی باڑی کرنی ہے، اور اس کے بعد 7 سال تمہارے اوپر تنگ دستی کے آئیں گے، تو کھیتی باڑی کے ایام میں تم نے اتنا غلہ لینا ہے جتنا تمہیں ضرورت ہے، باقی تم نے غلہ ان کو اپنے بالیوں میں اور اپنے خوشوں میں رکھنا ہے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو۔ اس کے بعد 15ویں سال میں خوب بارشیں ہوں گی، یہاں تک کہ تم انگور کا رس بھی نکالو گے، یعنی پیداوار خوب بڑھ جائے گی۔ تو جب انہوں نے یہ ساری تفصیلات بتائیں تو بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اب بادشاہ نے اپنے اسی قاصد کو کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ، تو وقال الملک، کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، لے کر آؤ میرے پاس اسے، یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب قاصد آیا، رسول مانا قاصد، اور جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، لوٹو اپنے رب کے پاس۔ یہاں پر رب کا اطلاق ہوا ہے بادشاہ پر، اس شریعت میں لفظ رب کا اطلاق بادشاہ پر، آقا پر درست تھا،
لیکن ہماری اس شریعت میں لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ پر درست نہیں ہے، یہاں صرف لفظ رب کا اطلاق اللہ پر ہوگا۔ تو وہاں اس شریعت میں رب کا اطلاق درست تھا، اس لیے اطلاق کیا گیا کہ تم لوٹو اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ، اور اس سے جا کر پوچھو، فاسألہ نیچے ان یسأل، کہ وہ سوال کرے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتہ، اب یہ سارے معاملات سے بادشاہ تو ابھی تک آگاہ نہیں تھا، تو کہا بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ تفتیش کرے، ما بال النسوہ، کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا، ان عورتوں کو پہلے جمع کرو، اور یقیناً میرا اللہ ان عورتوں کی سازشوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام فوراً نہیں گئے، حالانکہ ایک آدمی 7 سال جیل میں رہے اور پھر اسے کوئی بلائے تو وہ تو فوراً بھاگتا ہوا جاتا ہے کہ رہائی مل گئی۔ یوسف علیہ السلام فوراً جیل سے نہیں نکلے، انہوں نے قاصد سے کہا بادشاہ کو کہو سب عورتوں کو جمع کریں اور ان عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا، اور عزیز مصر کی بیوی سے کہ میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے سب عورتوں کو جمع کیا اور سب عورتوں نے آگے پھر خود گواہی دی کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور ان میں کوئی غلطی نہیں، اور زلیخا نے بھی آگے خود اقرار کیا کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا اس کے نفس سے، لیکن یہ بالکل سچا آدمی ہے، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو عورتوں نے بھی اقرار کر دیا اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی قرار کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی بالکل واضح ہو گئی، اب یوسف علیہ السلام باہر آئے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عزت نفس کا، اور تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی عزت برقرار رہے۔ اگر وہ پہلے مرحلے باہر آ جاتے، کسی کے ذہن میں، بادشاہ کے ذہن میں خیال آتا یہ جیل میں کیوں گیا تھا، واقعی اس سے کوئی قصور ہوا ہو، تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی پاک دامنی ثابت کروا دی۔ سب کے دلوں میں جب ان کی نزاہت عفت آ گئی پھر یہ باہر آئے۔ اس سے معلوم ہوا انسان کو اپنے دامن کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جو مورد الزام ہوں، جن باتوں کی وجہ سے الزام آ سکتا ہو، ایسی جگہوں اور مقامات سے بھی دور رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، آپ کی گھر والی آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تو آپ مسجد کے کونے تک آئے، ان سے بات چیت کی، جب وہ جانے لگیں تو آپ نے ہدایت دی، وہ چلی گئیں۔ 2 صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا، کہا یہ میری گھر والی ہیں، کسی ضرورت کے تحت آئی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، کوئی وہ تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو دیکھیں آپ نے ان کو بچانے کے لیے، کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، فوراً آپ نے وضاحت کر دی۔ تو اپنے دامن کو پاک رکھنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی پاک دامنی ان سے واضح کروائی۔ تو قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کیا حال ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف، جب تم نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے۔ اب یہاں سوال عورتوں نے تو نہیں پھسلایا تھا، پھسلایا تو زلیخا نے تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے تو عورتوں نے بھی پھر ترغیب دی تھی نا، عورتوں نے بھی کہا، ماقبل میں بات گزری کہ جس کی طرف یہ آپ کو دعوت دے رہی ہیں آپ وہ کام کر لو، اس میں کیا حرج ہے، وہ آپ کی مالکہ ہیں، اس کا آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں، آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ تو بعد میں انہوں نے بھی کیا دی تھی، انہوں نے بھی ترغیب دی تھی، اس وجہ سے ان سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی پاک دامنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا قلنا حاشا للہ، تو ہم نے کہا پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، ہم نے نہیں دیکھی یوسف میں کوئی برائی۔ سوء نکرہ تحت نفی ہے، نکرہ تحت نفی ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی ان میں معمولی برائی بھی نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اب عزیز مصر کی بیوی نے بھی ابھی کہا کہ واضح ہو گیا حق، اور میں نے ہی انہیں پھسلایا ان کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ یوسف لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے۔ تو دیکھیں عورتوں نے بھی گواہی دے دی، اور یہ عام عورتیں نہیں تھیں، یہ بڑے بڑے وزیروں کی اور مملکت کے سربراہان کی بیویاں تھیں، ان کی وضاحت بھی آ گئی، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی خود اقرار کر دیا۔ جب سب باتوں کی وضاحت ہو گئی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے۔ اب یہاں
لیعلم میں جو ضمیر ہے اور یہ کس کی طرف راجع ہے، کون مراد ہے؟ راجح بات یہ ہے کہ یہاں جو ضمیر ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے اب کہا کہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی عدم موجودگی میں، اس کی یعنی عزیز مصر کی عدم موجودگی میں، عزیز مصر کی عدم موجودگی میں۔ تو گویا آیت کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے وضاحت کروائی تاکہ عزیز مصر کو پتہ ہو کہ میں نے اس کی گھر والی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی، واضح ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، یعنی ان کے اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ تو اس لیے میں نے یہ اہتمام کروایا کہ بادشاہ سے کہا تم معاملے کی تفتیش کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو اور مکر کو چلنے نہیں دیتا، یعنی اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھیں جو آدمی خیانت کرے، گناہ کرے، نافرمان ہو، ایک دو دن بچ جائے گا لیکن ایک وقت آئے گا رسوا ہو جائے گا۔ تو خیانت کرنے والا کبھی ہدایت نہیں پاتا، معزز نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے والا عزت نہیں پاتا، ضرور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور نیکوکار کبھی رسوا نہیں ہوتا، ہمیشہ عزت پاتا ہے، آج نہیں تو کل عزت۔ دیکھیں آج یوسف علیہ السلام کو اب انہوں نے جیل میں ڈالا تھا، 7 سال کے بعد اللہ نے کتنی عزت کے ساتھ رہائی دی، اور آگے ہے کہ پھر وزیر خزانہ بنایا، پوری مملکت کا وزیر خزانہ، اور پھر 1 سال کے بعد پوری مملکت کا بادشاہ اللہ نے بنا دی۔ تو اللہ کی قدرت، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور اللہ نے مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا۔ خون کے رشتوں میں وفا نہیں ہوتی، اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں نہ ڈالتے، سمجھ گئے؟ خونی رشتوں میں اگر وفا ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں نہ ڈالتے۔ تو یہ تو میں نے عرض کی بات کہ پہلا ضمیر کے مرجع میں احتمال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ اہتمام اس لیے کروایا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اور دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر ضمیر زلیخا کی طرف ہو، ذالکہ سے مراد زلیخا ہو، کہ زلیخا نے یہ کہا کہ تاکہ یوسف کو معلوم ہو جائے اس کی عدم موجودگی میں نے خیانت نہیں کی، یعنی میں نے اس کی طرف غلط نسبت نہیں کی کہ یوسف نے معاذ اللہ برائی کا ارادہ کیا ہو اور میں نے اپنے آپ کو پاک کہا ہو، یوسف کی طرف گناہ کی نسبت کی ہو، یوسف کی عدم موجودگی میں نے اس کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی، میں نے اپنی طرف کی ہے، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے اپنے گناہ کا اظہار کیا۔ سمجھ رہے؟ تو گویا اگر ضمیر چونکہ بات زلیخا کی چل رہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ زلیخا نے کہا تاکہ وہ یوسف جان لے، انی لم اخنہ، میں نے یوسف کے ساتھ خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں، یعنی میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی، برائی کی نسبت اس کی طرف نہیں کی کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، میں نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا۔ تو میں نے یوسف کی عدم موجودگی میں، کہ وہ موجود نہیں ہے، جیل میں ہے اس وقت، بادشاہ کی مجلس میں وہ نہیں ہے، تو میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ اور یہ میں نے آپ کو دوسری توجیہ بتائی کہ مراد یوسف علیہ السلام ہے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ اہتمام اس لیے کروایا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، یعنی میں نے کوئی غلط ارادے سے اس کی گھر والی کی طرف نہ دیکھا نہ میں گیا، جو کچھ تھا اس کی گھر والی نے کیا۔ اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی خیانت کو چلنے نہیں دیتا۔ یہاں لفظ حس یہ باب فعلل سے فعل ماضی ہے، باب فعلل سے فعل ماضی ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں برات نہیں کرتا اپنے نفس کی، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو البتہ ضرور حکم دیتا ہے برائی کا، نفس تو ضرور حکم دیتا ہے برائی کا۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے، جس پہ میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی ثابت ہو گئی اور عورتوں نے اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کر دیا، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، یعنی میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا اپنا تزکیہ کہ میں بہت بڑا نیکوکار ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ نفس تو انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، تو میرا بھی نفس تھا، لیکن اللہ جس پہ رحم کرے وہ برائی سے بچتا ہے، تو اللہ نے میرے اوپر رحم کیا اور میں برائی سے کیا رہا؟ محفوظ رہا۔ تو نفسی کے نیچے من حیث النفس، کہ میں برات نہیں کرتا اپنے نفس کی، من حیث النفس، من حیث النفس ہر نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور ہر نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر اللہ رحم کرے تو وہ برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب ما رحم ربی میں یوسف علیہ السلام شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا، نبوت کی وجہ سے وہ گناہ سے بھی بچے رہے، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے محفوظ رہے، ذرہ برابر ان کا کوئی میلان نہیں ہوا، اور انہوں نے پوری کوشش کی گناہ سے بچنے اور بھاگنے کی، تو اللہ کا ان پہ رحم تھا۔ اور یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے، یعنی نفس اگر برائی کا حکم دے اور پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کر دے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ نفس برائی کی طرف لے کر آئے، انسان توبہ کر دے، اللہ رحیم ہے، انسان پہ رحم کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی پہلی قسم ہوتی ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں کہ وہ نفس جو انسان کو حکم دے برائی کا، جیسے یہاں پر بھی بات آئی کہ جو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا جو نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، جو گناہ ہونے پر انسان کو ملامت کرتا ہے، گناہ ہونے پر انسان کو ملامت کرے تو وہ لوامہ ہے۔ قرآن کریم سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جو انسان کو اطاعت الہی اور ذکر اور فکر میں مطمئن رکھتا ہے، جو انسان کو اطاعت الہی اور ذکر اور فکر میں مطمئن رکھتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ فجر آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اپنے رب کی طرف درا حالے کہ تو اللہ سے راضی رہنے والا ہے اور پسندیدہ ہے، یعنی تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو دیکھیں گے نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ تو اب انبیاء علیہ والسلام کا درجہ اور مقام تو سب سے اونچا اور عالی مقام ہے۔ اب جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا جو نفس ہوتا ہے وہ مطمئنہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا نفس ان کو اطاعت اور نیک اعمال کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ پھر دوسرا نفس ہوتا ہے لوامہ، گناہ ہو بھی جائے فوراً ان کو ملامت کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرو، وہ گناہ سے فوراً توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس امارہ، جو ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور وہ انسان برائی کرتا رہتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات پہ چلتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اعلان سرفرازی یوسف، اعلان سرفرازی یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان، اور کہا بادشاہ نے ائتونی بہ، تم لے آؤ اسے میرے پاس، استخلصہ لنفسی، کہ میں خالص کروں گا اسے اپنے نفس کے لیے، میں خالص کروں گا اسے اپنے نفس کے لیے۔ نیچے لکھیں دون عزیز مصر، دون عزیز مصر، نہ کہ عزیز مصر کے نفس کے لیے۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً آج کے دن تو ہمارے ہاں بڑا معزز ہے، معتبر ہے۔ یقیناً تو آج کے دن ہمارے ہاں مکین، بڑا معزز ہے، امین، معتبر ہے۔
یوسف علیہ السلام اب بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ انہیں بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے پہلا جملہ کہا استخلص لنفسی، میں انہیں خالص کروں گا اپنے نفس کے لیے۔ نیچے لکھیں میں انہیں اپنا معاون بناؤں گا، میں انہیں اپنا معاون بناؤں گا اپنے نفس کے لیے، یعنی عزیز مصر کے لیے نہیں ہوگا۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں رہتے تھے نا، خریدا تو عزیز مصر نے تھا، تو عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے اور نسبت ان کی طرف ہوتی تھی، تو اب یہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اب یہ میرے ہاں ٹھہرے گا، یعنی شاہی پروٹوکول ہوگا، شاہی مہمان ہوگا، شاہی اعتبار سے اس کے لیے کھانا پینا اور تمام ضروریات ہوں گی، تو میرا اب یہ مہمان ہے۔ تو پہلے وزیر کا تھا اور اب بادشاہ کا، تو میں اسے خالص کروں گا اپنے لیے، یعنی اب یہ عزیز مصر کا نہیں ہوگا۔ فلما کلمہ، اور جب بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا۔ پہلے تو خواب کی تعبیر سے متاثر ہوا، اور جب سامنے بیٹھے اور یوسف علیہ السلام کی گفتگو فصیح اور بلیغ سنی، نبوت کی اطاعت اور اوامر، اور چہرے پر نورانیت، اور زندگی میں اطاعت فرما برداری، جب یہ سارے اوصاف دیکھے، اللہ نے بادشاہ کے دل میں بڑی محبت ڈال دی۔ دلوں میں محبت وہ ڈالتا ہے جس نے دلوں کو پیدا کیا، اور دلوں کا خالق اللہ ہے، اور اللہ محبت اطاعت سے ڈالتا ہے، اللہ محبت اطاعت سے ڈالتا ہے۔ محبت اس سے نہیں آتی آپ کا موبائل بڑا مہنگا ہو، آپ کی گاڑی اچھی ہو، آپ کا لباس بڑا قیمتی ہو، گھڑی آپ نے ہزاروں روپے کی پہنی ہوئی ہو، زیب و زینت زیادہ کرتے ہوں، اس سے نہیں آتی۔ محبت آتی ہے اللہ کی اطاعت سے۔ جتنا انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے کہا آج کے بعد آپ ہمارے ہاں ہوں گے مکین، معزز ہوں گے، معزز مہمان ہیں، امین اور معتبر مہمان ہوں گے۔ امین یعنی آپ پر بھروسہ کیا جائے گا، بریکٹ میں آپ پر بھروسہ کیا جائے گا، یعنی ہم آپ کو اپنے ساتھ خاص معاون بنائیں گے۔ آگے آ رہا ہے کہ مملکت کا وزیر خزانہ بنایا۔ سب سے بڑا عہدہ جو ہوتا ہے نا وزیر خزانہ کا ہوتا ہے۔ دولت کا سارا مالک کون ہوتا ہے؟ وزیر خزانہ۔ بادشاہ تو اوپر صرف ہوتا ہے، باقی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، حکم دیتا ہے۔ خزانے کی چابیاں وزیر خزانہ کے پاس ہوتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا قال جعلنی علی خزائن الارض، مجھے نگران بنا دو زمین کے خزانوں پر، نگران بنا دو زمین کے خزانوں پر۔ عرض کے نیچے پیداوار، پیداوار۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں حفاظت کرنے والا ہوں، خوب جاننے والا ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، خوب جاننے والا ہوں۔ قال جعلنی، یہاں لکھیں وزیر خوراک کے لیے دو شرطیں، وزیر خوراک کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط حفیظ، کہ وہ مملکت کے مال کی حفاظت کرنے والا ہو، کرپشن کرنے والا نہ۔ ہمارے تو سارے لیڈر کرپشن والے، نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے محفوظ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ ہو جو مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کر۔ نمبر دو علیم، ماہر فن ہو، ماہر فن ہو، اناڑی نہ ہو۔ اب وہ مملکت کو جانتا نہیں ہے اور اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا، تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سابقہ جیل میں رہے پھر وہ ہمارے صدر رہے۔ تو دو چیزیں ہونی چاہیے، پہلا یہ کہ وہ حفاظت کرنے والا، اور دوسرا اس فن کا ماہر ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خود سوال کیا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بناؤ۔ حالانکہ مملکت کا سوال کرنا، عہدوں کو مانگنا، یہ تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کیوں مطالبہ کیا؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایسا موقع ہے کہ جہاں مملکت میں کوئی امانت دار دیانتدار لوگ نہ ہوں اور خائن لوگوں کے آنے سے مملکت کو نقصان پہنچے، خزانوں کو نقصان پہنچے، رعایا کو نقصان پہنچے، تو پھر ایسے آدمیوں کو خود آگے بڑھنا چاہیے جن میں اللہ نے علم، صلاحیت، تقوی اور استعداد رکھی ہو۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام خود آگے بڑھے۔ دوسری اہم وجہ چونکہ آگے قحط سالی آنے والی تھی،
7 سال قحط سالی کے تھے، اگر کوئی اور وزیر بنے گا تو ان 7 سالوں میں پیلے میں کھائے گا پیے گا، اگلے 7 سالوں میں لوگ بھوک سے مریں گے، قحط سالی میں تو کچھ نہیں ہوگا، انسان اور جانور مریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام دور اندیش ہوتے ہیں، تو انہوں نے آگے کو دیکھتے ہوئے کہ اس 7 سالوں میں خوب پیداوار کروں گا تو اتنی پیداوار ہوگی کہ اگلے 7 سالوں میں بھی وہ کام آ جائے گی۔ پھر یہی ہوا، یوسف علیہ السلام نے پہلے 7 سالوں میں خوب پیداوار کروائی، ملک میں جتنی زمینیں تھیں سب میں بیج ڈلوائے، سب کو کہا خوب کھیتی باڑی کرو، سب نے خوب غلے اگائے اور خوب غلہ ہوا۔ تو وہ اگلے 7 سالوں میں مصر کے لوگوں نے بھی کھایا، اور آگے بات آئے گی کہ دور دراز سے بھی لوگ آتے تھے اور ان سے غلہ لینے کے لیے، اور ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کے برابر غلہ بھی دیا جاتا تھا۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آئے گا، وہ بھی غلہ لینے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان میں سے بھی ہر ایک کو ایک اونٹ کے برابر کیا دیا؟ غلہ دیا۔ تو اتنی منصوبہ بندی کی، اتنا پیداوار کو بڑھایا کہ صرف اپنی مملکت کے لیے نہیں بلکہ ارد گرد کی تمام مملکتوں کے لیے بھی وہ پیداوار کافی ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر اظہار کرنا جائز ہی نہیں، ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ مقصد کیا ہو؟ رعایا کے مال کی حفاظت ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا، ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جگہ پکڑتا تھا، ٹھکانہ پکڑتا تھا ملک میں جہاں چاہے، منہا کی زمین ارض کی طرف ہے کہ وہ جہاں چاہے اس ملک میں ٹھکانہ پکڑے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، سنت اللہ کا بیان، اور ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ، مستحقین آخرت، اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے، تو ان کے لیے آخرت کا جو اجر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بن گئے پوری مملکت کے، تو مکنّا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دے دیا۔ اقتدار یعنی اختیارات دے دیے، اقتدار یعنی اختیارات، کیونکہ زیادہ اختیارات وزیر خزانہ کے پاس ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ اختیارات دے دیے۔ یتبوّأ منہا، وہ ٹھکانہ پکڑتا تھا ملک میں جہاں چاہے، جو وزیر خزانہ ہوتا ہے ملک میں جہاں چاہے جا سکتا ہے نا، وہ ملک کا وزیر ہے، کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، جو چاہے وہ حکم دے اور جہاں چاہے جانا ٹھہرنا، تو سب اس کے لیے جائز تھا۔ یہاں مراد یہ تھا کہ ہم نے آگے ان کو ٹھکانہ دینا تھا، تو 1 سال کے بعد یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ نے 1 سال میں جب ان کی امانت اور دیانت، فہم و فراست دیکھی، اتنا متاثر ہوا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ بادشاہ نے اگلے سال تمام وزراء کو جمع کیا اور بڑا تاج لایا اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھا اور کہا بھائی آج کے بعد بادشاہ یہ ہوگا۔ تو 1 سال وزیر رہے اور پھر اس کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو یہ ہے یتبوّأ منہا حیث یشاء، کہ ہم نے اب ٹھکانہ دیا اس کو زمین میں، اب وہ جہاں چاہے رہے۔ بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے نا، وہ گلزار میں رہے یا ڈیفینس میں رہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو ہم نے پوری زمین میں اس کو ہم نے ٹھکانہ دے دیا، اور یہ ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہیں یہ ہم سلطنت، اختیارات، عزت دے دیں۔ تو ہم نے کتنی عزت انہیں دے دی۔ یہ عزت ہم نے کیوں دی؟ اس لیے کہ ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جس کی زندگی نیکی میں گزرتی ہم اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کا اجر، ہم نے دنیا میں سب سے بڑا اعزاز دیا، بادشاہت۔ آخرت میں کیا دیں گے؟ فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو ایمان لے کر آئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، تو یہ مقام اس کے لیے بھی ہوگا۔ وجاء اخوۃ یوسف، برادران یوسف کی پہلی ملاقات، برادران یوسف کی پہلی ملاقات۔ اب جب یوسف علیہ السلام بادشاہت پر آ گئے، اب یہ پہلے کے 7 سال تو گزر گئے، اب وہ قحط سالی والے 7 سال شروع ہو گئے۔ درمیان کا واقعہ قرآن نے بیان نہیں کیا، اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، جس کی حاجت ہے قرآن وہ بیان کر رہا ہے۔ جب قحط سالی کے عرصہ آیا، اب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا،
تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے یہ جو 10 بیٹے اور ایک بنیامین، یہ لوگ کنعان میں رہتے تھے، مصر سے دور تھے، شام کے قریب وہاں رہتے تھے۔ وہاں یہ بات پتہ چلی کہ مصر کا ایک بہت نیک بادشاہ آیا اور وہ لوگوں کو غلہ دے رہا ہے، اور ہر آدمی کو اونٹ کے برابر غلہ دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ جو جائے گا اسے دے گا، غائب کو نہیں دیتا، حاضر کو دیتا ہے۔ تو اب یہ 10 کے 10 بھائی گئے، اور اب آگے بات آ رہی ہے، انہوں نے جا کر بات کی تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پھر کیا دیا؟ غلہ دیا۔ اب یہ پہلی ملاقات ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فعرفہم، پس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ پہچاننے والے نہ تھے، وہم، اور وہ بھائی، لہو، یوسف کو، منکرون، پہچاننے والے نہ تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، یوسف علیہ السلام، اس لیے کہ وہ تو سمجھے ہم نے کنویں میں ڈالا اور اس کے بعد وہ تو مصر میں فروخت ہو گیا، ان کو کہاں خیال تھا کہ یہ یوسف اتنے بڑے مقام پر پہنچے گا کہ بادشاہ بنے گا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کرا دیا اور جب تیار کیا ان کے لیے سامان، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اخ کے نیچے بنیامین، جو بھائی شریک کیا ہے، جو باپ شریک بھائی ہے اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ یقیناً میں پورا پورا دیتا ہوں ناپ کر، میں پورا پورا دیتا ہوں ناپ کر، وانا خیر المنزلین، اور یقیناً میں تو بہترین مہمان نواز ہوں، میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ اب کس طرح پہچانا؟ تفسیر قرطبی میں اور تفسیر مظہری میں ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس جو آتے ان سے پوچھتے، یوسف علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہا جی ہم کنعان سے آئے۔ تم کون ہو؟ کہا ہم جی وقت کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تم کتنے ہو؟ کہا جی ہم 12 ہیں۔ تو کہا تم سب تو نہیں آئے؟ تو کہا ہم 10 آئے ہیں، ایک ہمارا بھائی تھا وہ گم ہو گیا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ کہا پھر وہ 12واں کہاں ہے؟ کہا وہ باپ ابھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا، وہ ہمارے باپ کے پاس ہی ہے۔ کہا تمہارے باپ کی حالت کیا ہے؟ کہا وہ ہمارے بھائی کے پیچھے رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے ساری گفتگو سنی تو پہچان لی۔ اب وہ یوسف کو کیوں نہ پہچان سکے؟ اب بادشاہ سے تو کوئی سوال نہیں کرتا نا، آپ کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کیسے بادشاہ بنے، یہ اختیار تو کسی کو نہیں ہوتا، تو یہاں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اور دوسرا پھر ان کو وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا، کہاں جس کو غلام بنا کر بیچا اور کہاں مصر کا بادشاہ، تو یہ وہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ پہچان نہ سکے۔ پھر جب آدمی کسی بڑے کے ہاں جاتا ہے تو اکثر نظریں جھکائی ہوئی ہوتی ہیں، ادب سے جھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ چہرے کی طرف دیکھ کر یا اس سے پہچان بھی نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام تو دیکھتے رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبوت کے بعد اللہ فراست دیتا ہے نبی کو، نبی کے پاس فراست، فہم، دور اندیشی بہت زیادہ ہوتی ہے، عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی عالم الغیب ہے، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ نبی نے پہچان لیا عالم الغیب ہے، نہیں، قرائن اور علامات اور گفتگو سے پہچانا، تو اس لیے عرفہم پر لکھیں، قرائن، علامات اور گفتگو سے پہچان لیا۔ اب جب انہوں نے سامان کا مطالبہ کیا، ولما جہزہم، تیار کر دیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان، یعنی جس کو جتنا غلہ چاہیے تھا وہ دے دیا۔ قال ائتونی، لکھیں مطالبہ یوسف، مطالبہ یوسف، یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اگلی دفعہ میرے پاس لے کر آؤ گے بأخن، اپنے بھائی کو، جو تمہارا بھائی، من ابیکم، تمہارا باپ شریک بھائی ہے۔ چونکہ بنیامین اور ان 10 کا والد تو ایک ہے نا، یعقوب علیہ السلام، لیکن ماں الگ الگ ہے، تو اس لیے ماں شریک تو نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی ماں الگ ہے اور ان 10 بھائیوں کی ماں الگ ہے، اس لیے کہا من ابیکم، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ میں بنیامین سے صحیح معلومات ملیں گی،
کیونکہ وہ حقیقی بھائی ہے اور وہ خونی رشتہ ہے زیادہ، تو وہ مجھے صحیح معلومات دے گا، اس کو لے کر آنا آئندہ دفعہ۔ الا ترون، اب یہاں سے یوسف علیہ السلام نے 3 تدبیریں کی۔ یوسف علیہ السلام نے 3 لکھیں، یوسف علیہ السلام نے 3 تدبیریں کی۔ تدبیر اول میں ترغیب ہے، تدبیر اول میں ترغیب ہے۔ پہلی ترغیب کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یقیناً میں پورا پورا دیتا ہوں ناپ کر، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں تو بہترین مہمان نواز ہوں۔ تو پہلے یہ ترغیب دی کہ بھائی بھائی کو لے کر آؤ گے تو میں اسے بھی پورا پورا دوں گا، اور تمہاری کیا بھی کروں گا؟ مہمان نوازی بھی۔ مہمان نوازی یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو دیکھا نا اور گفتگو سے پہچان لیا، تو پھر ان کو بہت زیادہ مہمان نوازی کروائی۔ اپنے وزیروں کو کہا ان کو شاہی مہمان بناؤ۔ دیکھو، ایک تو مہمان ہوتا ہے اس کو سامنے رکھو، ایک ہے اپنے محل میں رکھو۔ تو شاہی مہمان بنایا، ان کو بڑے اچھے خوبصورت کمروں میں رکھا، نوکر ان کے لیے کھانا لے کر آتے، دسترخوان بچھتا، ہاتھ دھلائے جاتے، بڑا اعزاز و اکرام ہوتا۔ تو کہا میں نے تمہیں جس طرح بہترین مہمان بنایا ہے اسی طرح میں تمہارے بھائی کو بھی بناؤں گا۔ تو جب اتنا کسی کو پروٹوکول دو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آ گئی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، تدبیر ثانی جس میں ترہیب ہے، تدبیر ثانی جس میں ترہیب ہے، ڈرانا ہے۔ اگر تم لوگ نہیں لے کر آئے اسے میرے پاس، اگر تم نہیں لے کر آئے اسے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، نہیں ہوگا تمہارے لیے میرے ہاں کوئی کیل، یعنی میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ اگر نہیں لائے تو آئندہ دفعہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب بھی نہ آنا۔ اگر اسے نہیں لے کر آئے تو پھر میرے قریب بھی نہ آنا۔ تو پہلے میں تھی ترغیب، دوسرے میں ترہیب، ڈانٹنا۔ اب دیکھیں یہ تو پیغمبر کے تو عالی اخلاق ہوتے ہیں، یہ کہ آئندہ دفعہ میں میرے قریب نہ آنا اور تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ تفسیر قرطبی میں ہے چونکہ اب انہوں نے وعدہ کیا ہم اس کو لے کر آئیں گے، آگے بات آئے گی ضرور لائیں گے ہم اپنے بھائی کو، تو جب تم وعدہ کر رہے ہو اور پھر وعدے کو پورا نہیں کر رہے تو وعدہ خلافی جو کرتا ہے اس سے کوئی دوستی نہیں رکھی جاتی، اس کا اعزاز اور اکرام نہیں ہوتا۔ کہ تم جس طرح مجھے بیان کر رہے ہو کہ ہم اس پیغمبر کے بیٹے ہیں، تم اپنے بھائی کو پھر لانا، مجھے اعتماد ہو جائے کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، تو تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں تمہیں اپنے اسی طرح قریب رکھوں گا، اعزاز دوں گا۔ قالوا سنراود عنہ، سنراود یہ باب مفاعلہ سے فعل مضارع ہے، باب مفاعلہ سے فعل مضارع۔ قالوا انہوں نے کہا ہم مطالبہ کریں گے، عنہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم مطالبہ کریں گے اپنے والد سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم تو البتہ کرنے والے ہیں، ہم تو البتہ کرنے والے ہیں، یعنی ضرور لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا، تیسری تدبیر جس میں احسان ہے، تیسری تدبیر جس میں احسان ہے، اور کہا یوسف علیہ السلام نے لِفِتْيَانِهِ اپنے خادموں سے، اپنے خادموں سے، اجعلوا بضاعتهم رکھو ان کی پونجی، بضاع پونجی ساز و سامان، رکھو ان کی پونجی ساز و سامان، فی رحالہم ان کے کھجاووں میں، لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ لوگ پہچان لیں اپنے اس ساز و سامان کو، تاکہ وہ پہچان لیں اپنے اس ساز و سامان کو، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ لوٹ کر آئے اپنے گھروں کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تیسرا احسان یہ کیا کہ پہلے تو ترغیب دی، دوسری دفعہ میں ترہیب دی، تیسری دفعہ میں احسان کیا۔ احسان کیا؟ غلہ بھی دے دیا، اور اپنے نوکروں سے کہا کہ تم ان کے جہاں ان میں غلہ ڈالا ہے نا، اسی میں انہوں نے جو سامان لے کر آئے تھے وہ بھی اس میں واپس ڈال دو۔ اس دور میں غلہ خریدنے کے لیے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ پیسے لے آتا تو اس سے پیسوں کے بدلے غلہ دے دیتے، جس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ جو بھی ساز و سامان گھر کی جمع پونجی ہوتی وہ لے آتا تو اس کے بدلے غلہ دے دیتے، تو اس سے پتہ چلتا یہ مستحق ہے۔ یہ اس لیے رکھا تھا ورنہ غیر مستحق بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو جب تھوڑی سی قیمت رکھی جائے نا تو وہی آتا ہے جو
مستحق ہوتا. دیکھیں مفت کی چیز ہو نا، کہتے ہیں قاضی بھی مفت کی شراب نہیں چھوڑتا. تو مفت کی چیز ہر ایک لینے آتا ہے، لیکن جب ذرا سی اس کو اجرت دینی پڑتی ہے تو پھر وہی آتا ہے جو واقعی مستحق ہوتا ہے. تو اب یہ اجرت تھوڑی سی اس لیے رکھی تاکہ مستحقین ہی آئیں، غیر مستحق نہ آئیں. اور دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ خزانے کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اب یہ مملکت کے لوگ تو ہیں نہیں، باہر کے لوگ ہیں. اب خزانہ اس مملکت کا ہے اور ہم تقسیم کریں دوسروں پر تو یہاں کی رعایا کا نقصان بھی نہ ہو، تاکہ اگر ان کو غلہ ملے تو ان کی طرف سے جو پیسے ملیں وہ آنے والے وقت میں اس خزانے میں شامل ہو کر یہاں کی رعایا کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے. اس لیے تھوڑا سا لیتے تھے. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے خادموں سے کہ انہوں نے جو ساز و سامان لایا تھا نا غلہ خریدنے کا، وہ بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دو. اب یہ لوگ جب گھر واپس لوٹ کر آئے، آگے بات آ رہی ہے، جب دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے. یہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے، غلہ بھی مفت دیا اور سمن بھی واپس کر دیا، یعنی پیسے بھی واپس کر دیے اور غلہ بھی دیا اور شاہی مہمان بھی بنایا. تو اس لیے الفاظ کیا ہیں؟ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ لوگ پہچان لیں اپنے اس بضاعہ کو، اور جب وہ لوٹ کر آئیں اپنے گھر کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں، یعنی دوبارہ مصر کی طرف آئیں، دوبارہ مصر کی طرف دوبارہ آئیں یوسف علیہ السلام کے پاس. یہ اس لیے واپس کیے نا، وہ دوبارہ کیوں آئیں؟ اب دیکھیں ممکن تھا یوسف علیہ السلام یہ سمجھے، ہو سکتا ہے جو انہوں نے جب حالات گھر کے سنائے نا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، یہی کچھ سامان تھا وہ ہم لے کر آ گئے. عموماً آدمی سامان تب لاتا ہے جب سمن نہیں ہوتا. انسان گھر کا سامان تب بیچتا ہے، دیتا ہے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اب یہ جو گھر کا سامان لے کر آئے یوسف علیہ السلام سمجھے اب ان کے حالات بڑی تنگ دستی کے ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ واپس کر دیا تاکہ ان کی تنگ دستی ختم ہو اور دوبارہ یہ آ سکیں. اب اگر یہ سامان لے آئے، ہو سکتا ہے ان کے بعد دوبارہ سامان نہ ہو، یہ تو کہیں گے بادشاہ تب غلہ دے گا جب سامان ہو، ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ آئیں گے نہیں آئندہ، تو یہ دوبارہ رکھ دو تاکہ یہ دوبارہ بھی آئیں. یہ تو یہ وجہ. یا نمبر 2، یوسف علیہ السلام نے یہ احسان کیا، اور احسان اس لیے کیا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور ادھر میرا والد ہے، تو یہ ایک احسان تھا، باپ کا بھائیوں کا حق بنتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ ان کے ساتھ احسان کر دیا. اب سوال کوئی کرے کہ یہ تو کیوں احسان کیا؟ وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ اپنے مال میں اگر کسی کے ساتھ احسان کرے تو کر سکتا ہے. پھر وہ احسان بھی کوئی عام لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہا، وقت کے پیغمبر کے ساتھ کر رہا ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس لیے احسان کی اجازت تھی. فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ لوٹ کر آئے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ابانا، تمہید، کہا اے ہمارے والد، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہمیں آئندہ پیمانے سے. پیمانے سے مراد یہاں پر ذکر پیمانے کا ہے، ظرف کا ہے، مراد مضروب غلے سے. پیمانے سے روک دیا یعنی غلے سے روک دیا، تو پیمانے میں غلہ ناپ کر دیتے تھے، تو ذکر ظرف کا ہے، مراد مظروف ہے، مجاز مرسل ہے. فارسل معنا اخانا، مطالبہ، آپ بھیجیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، اخانا بنیامین، نقتل، تاکہ ہم کیل کر کے لائیں، نقتل ہم کیل کر کے لائیں، یعنی اسی طرح ناپ کر اور بھی لائیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم تو اس اپنے بھائی کی البتہ حفاظت کرنے والے، یعنی بنیامین کی ہم کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. اب دیکھیں یہ اپنے والد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا اگلی دفعہ ہمارے ساتھ بھیج دو اور ہم انشاءاللہ بھرپور حفاظت کریں گے. 3 تاکیدیں، جملہ اسمیہ بھی تاکید ہے، ان حرف مشبہ بالفعل بھی تاکید ہے، لہو کے خبر مقدم بھی تاکید ہے، لحافظون کا لام بھی تاکید ہے. اتنی تاکیدوں کے ساتھ کہا. قال هل آمنکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں میں تمہیں امین سمجھتا ہوں علیہ، اس بنیامین پر، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر یہ کہ جیسا میں نے تمہیں امین سمجھا بنیامین کے بھائی یعنی یوسف پر اس سے پہلے. یہ حل کے نیچے لکھو برائے نفی ہے، حل برائے نفی ہے. جب حل کے بعد الا آئے تو عموماً حل نفی کے معنی میں ہوتا ہے تاکہ الا کے ذریعے آگے استثناء ہو سکے. حل آمنکم، میں نہیں تمہیں امین سمجھتا اس بنیامین کے بارے میں، مگر جیسا کہ میں نے تمہیں امین سمجھا علی اخیہ، اس کے بھائی، تو بنیامین کا بھائی یعنی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے.
یعنی پہلے بھی میں نے تمہیں امین سمجھا کہ تم امانت دار ہو، تم لوگ لے کر گئے خیانت کی، اور اب میں اگر اس کو بھی بھیج دوں تو کہیں ایسا نہ ہو پھر تم اس میں بھی خیانت کرو۔ فاللہ خیر حافظہ، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وہو ارحم الراحمین، وہ نہایت تمام میں رحم کرنے والوں میں نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں میں نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلا جملہ یہ کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی امین سمجھا لیکن تم لوگوں نے خیانت کی۔ یہ اس لیے کہا تاکہ ان کو پہلے گناہ کا یاد دلا کر ان کو ہار دلائی جائے، تھوڑی سی شرمندگی ہو، آئندہ کا احساس پیدا ہو جائے۔ احساس پیدا کرنے کے لیے یہ مقصد تھا، احساس ہو کہ پہلے بھی انہوں نے بھائی کو لے کر گئے اور بڑا کچھ کہا، ہم حفاظت کریں گے، ہم پوری جماعت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، لیکن وہاں نہیں کی، کہا بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے پاس اگرچہ یوسف نہیں تھے، بنیامین کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور یہ ان کے بھائی تھے، تو اگر ایک نہ ہو بھائی موجود ہو پھر بھی تسلی ہوتی ہے، تو کہا اگر اس کو بھی لے گئے تو مجھے غم زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی حفاظت میں رکھا، فاللہ خیر حافظ، اللہ حفاظت کرے گا۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر میں اور قرطبی میں ہے کہ اللہ کی حفاظت میں دیا تو اللہ نے دونوں کو اب واپس لوٹا دیا، بنیامین کو بھی لوٹایا، یوسف علیہ السلام کو بھی لوٹایا۔ اور پہلے جب دیا تھا وہاں اللہ کی حفاظت کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے جب انسان اللہ کی حفاظت میں کوئی چیز دے دیتا ہے تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں فوراً اللہ کی حفاظت میں دیا، وہاں تو آگے وعدہ لیا لیکن پہلے نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ گئی۔ اور پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کی باری میں یہ تھا خیال رکھنا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں توکل تو تھا لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام تو زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان سے ذرا برابر بھی کوئی ایسی بات نہ ہو، تو اس لیے یہاں انہوں نے کہا بہترین حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ میں اب بنیامین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے سپرد نہیں کرتا ہوں، اللہ کے سپرد ہے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بریکٹ میں وہ والدین سے زیادہ رحیم ہے، یعنی جتنا مجھے بنیامین پر شفقت ہے اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ شفقت ہے، اس لیے میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنے ساز و سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، انہوں نے پایا اپنے پونجی کو، وہی اپنے ساز و سامان کو، وہی جو سامان لے کر گئے تھے اس کو پایا، ردت الیہم، کہ وہ واپس کر دی گئی تھی ان کی طرف، لوٹا دیے گئی تھی ان کی طرف، یعنی وہ جو ساز و سامان تھا، پونجی تھی، وہ لوٹا دی گئی تھی انہیں۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو خوشی میں کہا بھائیوں نے، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہم اس سے زیادہ کیا چاہیں۔ ترجمہ، ہم اس سے زیادہ کیا چاہیں، یعنی یہ تو ایک تیر سے دو شکار، غلہ بھی ملا اور مال بھی مل گیا۔ ہذہ بضاعتنا، یہ ہے ہمارا ساز و سامان، پونجی، ردت الینا، جو لوٹا دی گئی ہمیں، ونمیر اہلنا، ہم غلہ لائیں گے اپنے اہل کے لیے، نمیر غلہ لائیں گے اپنے اہل کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا غلہ، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا غلہ، یعنی جب بنیامین ساتھ جائے گا تو ہر آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ ملتا ہے، تو جب یہ ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ کا زیادہ غلہ ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو غلہ بہت آسان ہے، یہ غلہ لینا اب تو بہت آسان ہے۔ یعنی کس طرح آسان ہے؟ ایک تو ہمیں پونجی مل گئی نا، ہمیں اصل سرمایہ ہمارا مل گیا، تو ہمارا بھائی ساتھ جائے گا، ایک اونٹ کا غلہ بھی مل جائے گا اور سامان پیسہ بھی ہمارے پاس واپس آ گیا، تو اب تو غلہ لینا بہت آسان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا اور انہوں نے اس میں دیکھا کہ وہ موجود ہے، تو خوشی میں اپنے باپ سے کیا کہا، ہم اس سے زیادہ کیا چاہیں، یعنی غلہ بھی ملا اور پیسے بھی مل گئے، ہمیں ہمارا مال لوٹا دیا گیا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی ہمیں جانے دو اب دوبارہ، پھر یہ گئے تو ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم نزداد کیل بعیر، ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ وہ کس طرح کہ بھائی ساتھ جائے گا تو ہر حاضر آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ ملتا ہے، تو یہ جائے گا تو اس کو بھی مل جائے گا، اور اب معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ آسان اس طرح ہو گیا کہ پیسے ہمیں واپس مل گئے،
اور بھائی کا مطالبہ خود بادشاہ نے بھی کیا ہے، اور ہمیں جائیں گے تو وعدہ پورا ہو جائے گا، تو ہمیں اور اعزاز بھی دے گا، غلہ بھی زیادہ دے گا۔